بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے مرکزی صدر سردار بابر حسین تشریف فرما ہیں. بے شمار موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے ہم، اور کچھ ایسے موضوعات بھی ہیں جن پر عوام سننا چاہتے ہیں بنیادی مسائل کے بارے میں. اور جو سب سے بڑی بات ہے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بھی بابر حسین صاحب بتائیں گے کہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ کس نہج پر اس حوالے سے بات کو آگے بڑھا رہی ہے. اور میں ان کے درمیان زیادہ دیر مغل نہیں رہوں گا. سردار بابر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ہمارے ناظرین آپ کو سننا چاہیں گے، پلیز بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد کشمیر کی عوام، نوجوانان، بزرگ، خواتین و حضرات جہاں بھی ہیں، اللہ پاک سب کو خوش و خرم رکھیں اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ پاک ہم سے انسانیت کی بھلائی کے لیے عوام کی خدمت کا کام لیں. شکریہ. سردار بابر صاحب، ہمارے آزاد کشمیر میں 10 اضلاع ہیں، ایک جیسے مسائل ہیں. ایک بہت طویل عرصے سے ہم مختلف معاملات میں سفر کر رہے ہیں. بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے کہ جو جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ عوام کو بہم نہیں پہنچ رہے. اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں بلدیاتی انتخابات کو ترک کر دیا گیا، جو سیاست کی نرسریاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ جو سیاستدانوں کی ایک عمدہ کھیپ تیار ہوتی تھی اس کا سلسلہ رک گیا. وہی پرانے لوگ بار بار مختلف لبادوں میں دوبارہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، اور عوام کے جو وہ بنیادی مسائل ہیں ابھی تک حل نہیں ہو رہے. کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہمارے پاس پورا پلان ہے، پروگرام ہے، اور وہ پروگرام پلان لے کر ہم فیلڈ میں آئے ہیں، عوام کے پاس آئے ہیں. اور یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی ہم ایک پارٹی ہم نے جسٹ آرگنائز کی ہے. آزاد کشمیر کی عوام کی جو بدقسمتی رہی وہ یہ رہی کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ یا ریاست کی جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، یہ بنانے کا مقصد کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس سے آپ بھرپور واقف ہیں. لیکن میں ذرا آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پبلک کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو بیس کیمپ کی گورنمنٹ بنائی گئی تھی وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم جموں کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں سے اس کو بیس پرووائڈ کریں گے اور تحریک آزادی کشمیر کو پروموٹ کریں گے. اور جنجال ہل میں پہلا کیپٹل بنایا گیا اور پھر اس کو شفٹ کیا گیا مظفر آباد، اور مظفر آباد سے یہ کیپٹل سری نگر جانا تھا. اس چیز سے آپ سب واقف ہیں، ہماری عوام بھی اس سے واقف ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ کچھ عرصہ آزاد کشمیر کی جو پہلی اوائل میں جو گورنمنٹس تھیں، جس میں غازی ملت سردار ابراہیم رہے، کیچ خورشید مرحوم رہے، مجاہد اول سردار قیوم صاحب بھی اس میں رہے، یعنی یہ لوگ جو تھے یہ ان کے ذہن میں یہ بات رہی کہ ہم نے تحریک کی پروموشن کے لیے کام کرنا ہے. لیکن اس کے بعد آنے والا جو میں مافیا کہتا ہوں اس کو جو مافیا بعد میں آیا، ان سب نے مل کر آزاد کشمیر کے نہ صرف حقوق کو غصب کیا بلکہ تحریک آزادی کشمیر کو پس پشت ڈال کر اپنے مفادات کی جو ہے نا وہ جنگ کیا، بلکہ لوٹ مار انہوں نے کی ساری. میں 10 کا ٹولہ کہتا ہوں تو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ 10 کا ٹولہ کون ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو عوام کے سامنے لائیں گے. بدقسمتی سے یہ الفاظ شاید اچھے نہیں ہیں، لیکن ڈاکو کو ڈاکو ہی کہا جا سکتا ہے. اور ڈاکو کی ایک وائٹ کالر کرائمز کے حوالے سے آپ نے سنا ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ جس طریقے سے ڈکیتی کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ 10 کا ٹولہ بیسیکلی 10 ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے جو آزاد کشمیر کے وسائل کو گزشتہ 40 سال سے لوٹ رہا ہے. اور 28 سال پہلے ہمارے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دینے. اور اس کی میں زندہ مثال آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی 2 جماعتیں تھیں. اس سے پہلے تحریک عمل کو انہوں نے کس طریقے سے ختم کیا، دیگر جماعتیں کیسے کیسے ختم ہوئی، ساری وہ طویل بحث ہے. لیکن مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی ڈومینیٹنگ پارٹیز تھیں، تو مسلم کانفرنس کی کوکھ سے نون لیگ نے جنم لیا، اور وہ سارے کے سارے مسلم کانفرنسی اور پیپلز پارٹی کے جو پیراشوٹرز تھے وہ سب کے ساتھ چلے گئے. کس میں سب چلے گئے؟ نون لیگ میں چلے گئے. اور آپ اگر دیکھیں تو جو مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ تھی
اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی اور پھر جو نون لیگ کی گورنمنٹ بنی، اس میں جسٹ نام بدلی ہوتے رہے لیکن بندے وہی تھے. اور ابھی آزاد کشمیر میں ہم بھی اس گناہ بے لذت میں شامل ہیں کہ ہم نے بھی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بنائی، اور جب یہ تحریک انصاف بنائی گئی تھی تو اس کا سلوگن یہ تھا کہ نئے لوگوں کو لے کر سامنے آیا جائے گا. پھر اس میں ایک سابق وزیر اعظم اس پارٹی میں آ گئے، انہوں نے آتے ہی اپنے سارے کے سارا جو ٹیم تھی اس کو لے آئے. اور اب جو ایک جنگ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے کہ اس میں بھی یہ فرنچائز ونس اگین ایک دفعہ سیل آؤٹ ہونے جا رہی ہے کہ جو سابق پرائم منسٹر صاحب آئے تھے ابھی ان کے اوپر ایک اور سابق انویسٹر صاحب آ رہے ہیں، نئے انویسٹر صاحب آ رہے ہیں. کہیں آپ کا اشارہ سردار تنویر الیاس کی طرف تو نہیں؟ جی میرا اشارہ کیا ہے، یہ تو بالکل کھل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب وہ آ رہے ہیں فرنچائز لینے کے لیے. سنا ہے 1-2 دن سے خبریں چل رہی ہیں. تو عوام کے ساتھ نا ایک بدترین قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے. یعنی اس طریقے سے لوگ کپڑے بھی نہیں بدلی کرتے جس طرح سے ہماری جو غیر ریاستی جماعتیں ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو چینج کر دیتی ہیں، تبدیل کر دیتی ہیں. اور پھر یہ کہ لوگوں کو ایک نوٹیفیکیشن کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ لگا دیا گیا ہے، اس کو وہ لگا دیا گیا ہے. آزاد کشمیر کی عوام جو ہے ان کی حالت بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہے. یعنی وہی لوگ ہیں. ابھی اگر یہ سنا ہے ہم نے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہیں کہ نئے لوگ نہ آئیں، پی ٹی آئی میں نئے لوگ نہ آئیں. لیکن یہ آپ نے ابھی دیکھا کہ نیا ایک گروپ بنا کے ایک فارورڈ بلاگ بنا کر کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے عوام کو بیوقوف بنائیں اور پھر یہ کہ جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کو مجبور کر کے اس میں شامل. آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ آزاد کشمیر میں بھی ایک اور نیا جہانگیر ترین آیا جو الیکٹیبل لوگوں کی سلیکشن کرے گا. یہ شاید الیکٹیبل سے بھی تھوڑا سا ڈاؤن جا کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سلیکٹ بھی کیا جائے اور ان کو پرچیز بھی کیا جائے. لیکن میرے خیال میں اب شاید آزاد کشمیر کی یوتھ کو خریدنا ممکن نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں آپ ہماری یوتھ اتنی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے، جبکہ یہاں پر قبائلی سسٹم ہے، لوگ ذات برادری کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں یہ قومی سوچ کیسے پنپ سکتی ہے؟ پہلی تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آزاد کشمیر گزشتہ 30 سال سے برادری ازم کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے اور اس میں پروموشن ہوئی ہے. لیکن اب جو یہ لاسٹ 5 ایئرز گزرے ہیں اس میں جو آزاد کشمیر کی یوتھ ہے، جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ بیسیکلی برادری ازم نہیں ہے، یہ ٹبر اور ڈیرا اور جو آل ہوتی ہے نا، مطلب ایک جیسے ہمارے سینسا سے راجہ نصیر صاحب ہیں تو وہ برادری ازم نہیں کرتے. اگر وہ برادری ازم کریں تو تمام راجپوتوں کو ایڈجسٹ کریں نا، وہ اپنی فیملی کے چند لوگوں کو بار بار وہ بھتیجے بانجے ان کو اپنی ایڈجسٹمنٹ میں لاتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نکیال کی طرف جائیں تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو، آپ جو یاسین صاحب کی طرف جائیں تو وہ اپنی ٹیم کے اپنے عزیز جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، شاید تھوڑا سا وہ اس سے باہر جاتے ہیں. لیکن جو برادری ازم بھی اگر کیا جائے نا تو غریب برادری کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. انہی لوگوں کو ایک بھائی کو چیف افسر لگا دیا، دوسرے کو ویلفیئر افسر لگا دیا، تیسرے کو جو ہے وہ کہیں اور 17 سے 18 میں ایڈجسٹ کر قطع کلامی کی معافی چاہوں گا سردار صاحب. موجودہ حالات کے تناظر میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم ایک چکی کے پارٹ کی طرح گھومتے چلے جا رہے ہیں، کوئی سین بدل نہیں رہا. یوتھ کو کیسے آپ اس مقام تک لائیں گے کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا؟ کیا پروگرام ہے آپ کی موومنٹ کا؟ بیسیکلی دیکھیں جی، یوتھ الحمدللہ العظیم ہمارے جو ابھی تک جو ہماری موومنٹ نے کمپین کی ہے اس میں لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، تیزی سے آ رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے پوری دنیا سے کشمیری جو ہے موومنٹ کا حصہ بن رہے ہیں کہ میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی تیزی سے لوگ آئیں گے. اور اس کی جو اس کامیابی کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ہماری محنت سے زیادہ ان لوگوں کی نالائکیاں ہیں، ان لوگوں کی لوٹ مار اور ڈکیتیاں ہیں جو اب لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں. دیکھیں اب وہ وقت نہیں رہا کہ ایک بندہ وہ پی ڈبلیو ڈی کے آفس میں آ کے ورک آرڈر نکلوائے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ جس میں ورک آرڈر میں کیا ہے، لوکل گورنمنٹ کی اسکیم میں کیا تھا. اب آپ جیسے صافی وہاں سے کوئی چیز نکلواتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں پھینک دیتے ہیں اور وہ جس کو چاہیے ہوتی ہے اس کے پاس بھی جاتی ہے اور جس کو نہیں چاہیے ہوتی ہے اس کے پاس بھی چلی جاتی ہے. تو فلڈ آف انفارمیشن ہے. اب آج کے زمانے میں کوئی چیز چھپانا ممکن نہیں ہے. آج کا نوجوان یہ سوال کرتا ہے اس لیڈرشپ سے کہ آپ نے کون سا بزنس کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، گاڑیاں آ گئی ہیں. لیکن سیاست کو تو ایک آزاد کشمیر میں بہت منافع بخش کاروبار بنا دی. اس کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دے رہا، یہ 10 کا ٹولہ. بلدیاتی انتخابات ہو جائیں
اور جب ان سے بلدیات کے فنڈز لے لیے جائیں گے تو پھر یہ لوٹ مار کیسے کریں گے؟ ابھی تو دیکھیں نا، یہ منافع بخش کاروبار ہے تو اس میں بڑی انویسٹمنٹ بھی پڑتی ہے کہ آج آپ اگر ایک اسمبلی میں پہنچتا ہے بندہ تو اس نے 5-10 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اور وہ پہلے سے ہی جب آپ سیاست کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسے کتنے ہیں تمہارے پاس، کتنا خرچ کر سکتے ہو؟ تو خرچ کہاں کرتے ہیں؟ خرچ کو عوام کی ویلفیئر پر تو نہیں کرتے نا، خرچ تو یہ اپنی موومنٹ پر کرتے ہیں. کہیں جلسہ کروانا ہے وہاں پر ساؤنڈ سسٹم بھیجا، وہاں کرسیاں ٹیبل بھیج دیے، وہاں لوگوں کو لے جانے کے لیے گاڑیوں کے کرائے دیے. تو اس سے دیکھیں عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ان کی کمپین کے لیے نا، ان کو سر چاہیے ہوتے ہیں وہاں دکھانے کے لیے کہ جی اتنے بندے تھے ہمارے جلسے میں اتنے. کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ جو عہدے بکتے ہیں اب وہ میرٹ پر ملیں گے؟ بیسیکلی مجھے ان جو 10 کا ٹولہ ہے اس سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک کریں گے، یعنی لیکن عوام اگر چاہیں. بہتری کے لیے کسی کو تو پہل کرنی ہوگی. دیکھیں جی، ہم نے ایک نئی آئیڈیالوجی، پروگرام، عام آدمی کی پارٹی عام لوگوں کے سامنے کھڑی کر دی ہے. جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے. کتنا رسپانس ہے نوجوانوں کی طرف سے؟ میں اتنا رسپانس ہے کہ ہم اس رسپانس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی میرے پاس ہر روز تقریباً آزاد کشمیر بھر سے میسیجز آتے ہیں کہ جی آپ یہاں آئیں، ہمارے پاس آئیں، یہاں فنکشن کریں، یہاں پر لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ کو جیسے ابھی آف دی ریکارڈ تھوڑا دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم پورے آزاد کشمیر میں 2-3 چکر جو ہے وہ میرے 2-3 دورے ہو چکے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ 16 تاریخ سے ہم پھر باغ سے دوبارہ سے ہماری جو ہے جی ہماری شنید میں ہے کہ آپ تمام اضلاع میں اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کنسنٹریٹ جو توجہ ہوگی وہ یوتھ ہوگی. یوتھ ہے. 100% ہم یوتھ کو فوکس کیے ہوئے ہیں. اصل میں یہ جنگ ہی نوجوانوں کی ہے. دیکھیں میرٹ نہیں ہو رہا تو حق کس کا مارا جا رہا ہے؟ نوجوان کا مارا جا رہا ہے. اور اگر آپ کے بلدیات میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ کی محکمہ تعمیرات عامہ میں کرپشن ہو رہی ہے، شہرات میں ہو رہی ہے، تو حق تو یوتھ کا مارا جا رہا ہے نا. دیکھیں جو بوڑھا آدمی ہے گھر میں بیٹھا ہے، اس نے لائف اپنی گزار دی ہے، وہ تو اب جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اس کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں. الحمدللہ عظیم ہماری جو اوورسیز کی کمیونٹی ہے انہوں نے کشمیر کو تھاما ہوا ہے. بشیر بھائی آپ دیکھیں، اگر یو کے والوں کو دیکھیں تو وہ ہر مشکل میں ہمارے جموں کشمیر کی جو عوام ہے، قطع نظر یہ کہ وہ اگر آپ کا زلزلہ باغ مظفر آباد میں آیا ہے یا بھمبر میرپور میں آیا ہے، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں اپنی پارٹیسپیشن دی. کورونا لاک ڈاؤن کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یو کے کی ہماری کمیونٹی ہے، حالانکہ وہ خود بھی بہت متاثر ہوئے ہیں لیکن انہوں نے پبلک کی بہت ویلفیئر کی. اسی طرح سے جو ہمارے سعودی عرب، دبئی یا گلف ریجن میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کی انویسٹمنٹ کو نکال دیں تو مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر میں سوائے یہ پراڈو خریدنے کے اور چیف سیکرٹری آئی جی کی سیلریز بڑھانے کے، سابق وزرائے اعظم سابق صدور کی جو ماہانہ مشاعرے بڑھانے کے علاوہ فاروق حیدر نے کیا ہے؟ بتائے نا یہ لوگوں کو میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ بنایا ہے، اس عرصے میں لوگوں کو یہ دیا ہے. کوئی انڈسٹری لگائی ہو، کوئی فیکٹری لگائی ہو جس میں لوگ کام کر رہے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے سکولز فیل ہو چکے ہیں، آپ کے ہاسپٹلس فیل ہو چکے ہیں، وہاں پر آپ نئے لوگوں کی بھرتی کر رہے ہیں تو عوام کو اس کا بینیفٹ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے کہ ملازمین آپ بڑھائے جاتے جا رہے ہیں تو ملازمین کو سیلریز دینی پڑ رہی ہیں، وہ عوام کے ٹیکس سے پیسے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا کسی جگہ بھی. کیا آپ دیکھیں کہ کیا اسکول اگر پیپلز پارٹی کے زمانے میں اپ گریڈ ہوئے تو اپ گریڈنگ سے جو جنرل پبلک ہے وہ اسکولز کی طرف گئی ہے یا پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن امپروو ہوئی ہے؟ پرائیویٹ اسکولز امپروو ہوئے ہیں. آپ کے دیکھیں ایک پرائیویٹ این جی او ہے ریڈ فاؤنڈیشن، انہوں نے آزاد کشمیر بھر کا پورا اسکولز کا سیٹ اپ پورا سمجھ لیں کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے. ہر جگہ پر ان کے اسکول ہیں، بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. دیگر جو پرائیویٹ اسکولنگ ہماری کوٹلی میں آپ دیکھیں کس طرح سے جا رہی ہے، ڈے بائی ڈے اوپر جا رہے ہیں، فیسیں بھی آئی جا رہی ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہمارا کوٹلی کا پائلٹ ہائی اسکول ہے وہ ریورس میں جا رہا ہے. دیگر ہمارے جو یہاں سائنس ماڈل کالج ہے اس میں ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہونے کے باوجود جو ہے وہ ادارے ہمارے ایجوکیشن کے ناکام جا رہے ہیں. تو یہ سارا کا سارا قصور بیسیکلی کس کا ہے؟ اس کا قصور ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنس کا جو اگر چار لیسن ایک ٹیچر نے پڑھا دیے ہیں تو اس کے بعد 5واں لیسن پڑھانے کے لیے دوسرا ٹیچر آئے گا تو اس کو پھر سے فاؤنڈیشن کی طرف جا کے بچوں کی دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیا سمجھ ہے کیا نہیں ہے. تو ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہے کہ ان کو جب کوئی کہتا ہے کہ جی اس پروفیسر کا تبادلہ یہاں سے بھمبر کر دیں تو یہاں سے اٹھا کے بھمبر بھیج دیں گے. انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے یا کتنے بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک گراس روٹ سے لیڈرشپ اوپر نہیں آئے گی، جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے. آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں، کوٹلی کو، ہمارا شہر جو کوٹلی سٹی ہے اس میں کبھی بلدیہ کا چیئرمین جو ہے وہ نوئی سروٹا سے، کبھی نکیال سے اور کبھی چڑوئی سے لگایا جاتا ہے. اور آپ نے ابھی بات کی تھی، میں بات کو جاری رکھیں گے پلیز، نوجوانوں کو متحرک کرنے کی. لیکن ایک اہم بنیادی نقطہ جو یہ ہے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، پوری لاٹ ہے
तैयार तालीम याफ्ता, उन लोगों को कैसे मोबिलाइज करेंगे आप? देखें, आज का जो ज़माना है ना, ये है इंफॉर्मेशन का वक्त। यानी सोशल मीडिया इतना आम है कि आप हर घर में, आप अगर देखें तो हर एक बच्चे के पास, खातून के पास, बूढ़े बच्चे, सब जवान के पास जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन है, और हर एक के हाथ में दुनिया है इस वक्त। तो अब आप देखें कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, तो ये अगर हम टीवी के ज़माने की तरफ जाएं तो ये तसव्वुर भी नहीं था आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए भी कि वो टीवी पर जाके बात करेगा। तो आज मेरी और आपकी ये कम्युनिकेशन जो है, ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ घरों में बैठ के सुन रही हैं। उनको पता चल रहा है कि कोई आवाज़ ऐसी उठ रही है जो हमारे हकूक़ की बात कर रही है, जो मेरिट की बात कर रही है, जो कानून की हुक्मरानी की बात कर रही है, जो इंसाफ की बात कर रही है। कितने पुर उम्मीद हैं आप? मुझे उम्मीद नहीं, मैं यकीन की हद तक चल रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह पर कि वो हमारी मेहनत को इंशाल्लाह रायगां कभी भी नहीं करेगा। और मैं अपने ज़िंदगी के एक एक्सपीरियंस की बात आपको बताता हूँ। ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने किसी काम के लिए जिद्दोजहद की हो, मैंने ज़ाती तौर पर, और मैं उसमें नाकाम हुआ हूँ। आप तहरीक इंसाफ के बानियों में शुमार होते हैं, ऐसी क्या बात है कि आपको वो विजन इमरान का छोड़ के एक अपना विजन लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी? बेसिकली देखें, हमने विज़न जो है, ये इमरान खान के विज़न से मुझे आज भी कोई, जो उसने हमें दिया था उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। मैंने उसमें एडिशन की है, हमारी टीम ने उसमें एडिशन की है कि हम देखें, इमरान खान का तहरीक आज़ादी कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं और आप जो है, तहरीक आज़ादी कश्मीर मेरे और आपके लिए लाज़म मुल्ज़ुम है। इसी तरह से जब से हम पॉलिटिक्स में आए हैं, हमने देखा कि आए रोज़ जो है ये कुफ़ार और मुशरिकीन, तागूती कुव्वतें जो हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करती हैं, कभी खाके बना के, कभी और कोई मनहूस हरकत करते हैं। तो हमने अपनी आइडियालॉजी में जो चीज़ें फ्रंट पर रखी हैं, उसमें सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत और उनकी ख़त्म नबूवत का दिफा जो है, ये हमने रखा है कि पहले हम 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ जुलूस नहीं करेंगे, बल्कि हर जुमे को, हर नमाज के बाद जहाँ मुसलमान इकट्ठे हों, हमने वहाँ बैठ के ये ऐद करना है कि हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत, उनकी ख़त्म नबूवत पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करेंगे, ना कभी किसी को करने देंगे। दूसरी बात यह है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है, ये हर कश्मीरी जो है वो उसकी दिल की, उसकी रूह की, उसकी ज़ुबान की बात है। हमारा जो टारगेट टास्क है वो ये कि आज़ाद कश्मीर को बेस कैंप बना के हम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए सियासी सतह पर वो जदोजहद करें, और हमारा मैसेज जो है जम्मू कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की आवाम का, ये पूरी दुनिया तक जाए। और हम यूनाइटेड, हमने इसलिए नाम रखा है कि हम तमाम पार्टीज़ को भी तहरीक आज़ादी कश्मीर और हुर्मत रसूल अलैहिस्सलाम पर यकजा करें, इकट्ठा करें। ये वो इशूज़ हैं जो सियासी नहीं हैं, बल्कि ये मेरी और आपकी बका और मेरी और आपकी मंजिल है कि हम इस पर अपनी सारी कौम को इकट्ठा करने के लिए अपनी जदोजहद करें। तो ये बातें इमरान खान से हमें नहीं मिली। और दूसरी जो बात थी पीटीआई को छोड़ने की, वो ये थी, अब बार बार मेरे 2-3 इंटरव्यूज़ पहले भी हो चुके हैं जिस पर ये बात की थी, तो मुझे मुनासिब भी नहीं लग रहा कि बार बार हम इसको करें। देखें, पीटीआई उस 10 के टोले के ज़ेरे असर है, और वही 10 का टोला पीटीआई को भी चला रहा है जो आज़ाद कश्मीर की आवाम के हकूक़ गस्ब किए बैठा है। मुझे ये बात बताएं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब 1995 में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, तो 20 साल के बाद उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग आ गया है कि वो हालात एकदम ठीक कर लेंगे। वो बलदियाती इंतखाबात जिनकी मैं, आप और आज़ाद कश्मीर का नौजवान बात कर रहा है, उसके रास्ते में पहली ईंट इन्होंने रखी। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पहले इन्होंने उसको पोस्टपोन किया बलदियाती इंतखाबात को, और फिर ये प्लान इन्होंने फाइनल किया सब ने बैठ के। इनके, आपको पता, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो सरदार क्यूम साहब के बेटे इनके एडवाइज़र थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आज से 25 साल पहले किस हद तक एक बड़ा गैप था पॉलिटिक्स में, और किस हद तक इनकी आपस में अटैचमेंट थी कि ये प्राइम मिनिस्टर और उनका बेटा, और मेरे ख्याल में शायद ये सदर भी बने थे उन्हीं के ज़माने में। पीपल्स पार्टी ने यह कोशिश की थी अपने पिछले दौर में कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वो जो तंजीमात थी उससे पाबंदी। वैसे एक क्रेडिट जो है चौधरी मजीद साहब की गवर्नमेंट को, और मजीद साहब को एक क्रेडिट बरल जाता है। और पीपल्स पार्टी का ओवरऑल भी आपने ये देखा होगा कि पीपल्स पार्टी अदालतों के फ़ैसलों को बहुत ओबे करती है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे यहाँ है। और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया कि 90 डेज़ में बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएँ, तो उस वक्त चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के। इन्होंने फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए इलेक्शन कमीशन को कि आप तैयारी करें और आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात करवाएँ। यानी ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये रुकावट नहीं बने। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये प्ली ली कि जी अभी जनरल जो इलेक्शंस हैं वो करीब हैं, तो उसके बाद हम ये करवाएंगे।
تو وہ ڈیسیجن جو ہائی کورٹ کا تھا اس کے اگینسٹ پھر جب وہ اس وقت نون لیگ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی تھی جس پر ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا، لیکن جب نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی تو یہ لوگ سپریم کورٹ میں اسی ڈیسیجن کے اگینسٹ چلے گئے. تو یہ عام آدمی کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے ہو رہے ہیں. جی سردار بابر حسین صاحب سے یونائٹڈ موومنٹ کے زیر تمام یوتھ کو متحرک کرنے کی بڑی کوشش کی. ہمارا سلسلہ یہیں پر موقوف نہیں ہوگا. سردار بابر حسین ایک بہت ویژنری آدمی ہیں، ویژنری قائد ہیں. ان کے ساتھ اکثر بیشتر ہماری ملاقاتیں جاری رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ساتھی اینکر فیصل منیر مغل کے ساتھ بشیر بیگ کوٹلی آزاد کشمیر.